جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے، لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ گھر کے اندر کلمہ پڑھنے کی ہے۔ امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ معاشرے میں کھڑے ہو کر کافروں کے سامنے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پہلے کسی نے کلمے کا اعلان نہیں کیا، سب سے پہلے اپنے ایمان کو ظاہر کیا ہے، اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے، تو اس ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر ایمان لانے میں اول ہے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے تبلیغ کی ہے، اس امت کے پہلے خطیب، امت میں پہلے مبلغ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور امت میں سب سے پہلے جو زخمی ہوئے ہیں اسلام کے لیے ان کا نام صدیق اکبر ہے۔ آپ سے پہلے کوئی زخمی نہیں ہوا دین کے لیے۔ میرے آقا کریم حرم میں ہیں، مشرکین کی ایک جماعت حضور کی طرف بڑھی، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے صدیق اکبر اٹھے، بازو پھیلا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا اس ہستی کو نقصان پہنچاؤ گے جو تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت کی طرف بلا رہی ہے؟ لوگوں نے کہا جو نبی کے سامنے کھڑا ہوا ہے پہلے ان سے نپٹ لو۔ انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر انہیں روک رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں تمہیں حضور کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ وہ سارے کافر آپ پر حملہ آور ہوئے، اتنی دیر میں صحابہ آگے، وہ حضور کو گھیرے میں لے کے وہاں سے نکال کے لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے دشمنوں کو حضور کی طرف نہیں جانے دیا، انہیں اپنے ساتھ مصروف کر کے حضور سے روک لیا ہے۔ سب سے پہلے دین کے لیے زخمی ہوئے ہیں تو حضرت صدیق اکبر زخمی ہوئے۔ کلمہ پڑھنے میں اول پہلے خطیب صدیق اکبر، سب سے پہلے دین کے لیے زخمی ہوئے جن کا خون زمین پہ گرا ہے صدیق اکبر، اور سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں جنہوں نے مسجد بنائی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے۔ مکے میں جائیں، باب عبدالعزیز سے باہر نکلے تو سامنے ایک بڑا ہوٹل ہے، مکہ ہلٹن اس کا نام ہے۔ اس ہوٹل کے اندر ہی وہ محلہ آ گیا مسفلہ، اس ہوٹل کے اندر مسجد کا نام ہی ابو بکر صدیق ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو صدیق اکبر نے اپنے گھر میں بنائی۔ مکہ ہلٹن کے اندر آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ یہ محلہ تھا مسفلہ، یہ حضرت صدیق اکبر کا محلہ تھا، اور ہجرت سے پہلے اپنے گھر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مسجد بنائی۔ اسلام کی تاریخ میں پہلی مسجد بنانے کا شرف مکے کی سرزمین پر ہجرت سے پہلے حضرت صدیق اکبر کو حاصل۔ چار انفرادیتیں میں نے بیان کی اور اولیات بیان کی، پانچویں خاص شان جو مال کے حوالے سے جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا۔ بلال حبشی کو امیہ بن خلف مارتا ہے، سزائیں دیتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، کس لیے؟ بلال حبشی کا جرم کیا ہے؟ بلال حبشی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ آج ہمیں کیا تکلیف ہوئی ہے دین کے لیے؟ ہم نے تو کوئی تکلیف نہیں دین کے لیے برداشت کی، تکلیفیں تو انہوں نے برداشت کی۔ امیہ کہتا ہے بلال کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں آگ کے انگاروں پہ لٹاؤں گا۔ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آگ کے انگاروں پہ لٹا دیے گئے، سینے پہ چٹان رکھی گئی۔ امیہ نے کہا اب بھی وقت ہے کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی نے جو جواب دیا اسے خواجہ غلام فرید نے لکھا ہے، این را کلو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے۔ این را کلو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے، اور فریدہ حاجت نہیں اسی ایک دیدار دے پکڑے۔ بلال حبشی نے کہا او امیہ کان کھول کے سن لے، میں وفا کا راستہ نہیں چھوڑوں گا جب تک
میری سانسیں چل رہی ہیں میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ بابلی شریف، علماء حق علیہ سنت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھا اللہ کے رسول غم زدہ بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے پہ حزن ہے، غم ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا سبب ہے، آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ فرمایا بلال کے دکھ نہیں دیکھے جاتے. میری محبت میں بلال بڑی تکلیفیں اٹھا رہا ہے. بس یہ سننے کی دیر تھی. صدیق اکبر فوراً اٹھے، تیز تیز قدم چلتے ہوئے محفل سے باہر نکل گئے. جو صحابہ اس وقت محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر جس انداز میں اٹھ کے باہر گئے نا، ہم سمجھ گئے تھے اب یہ بلال کو خرید کے ہی آئیں گے، اب اکیلے نہیں واپس آئیں گے، یہ حضور کی پریشانی ختم کر کے ہی آئیں گے. حضور کس کی وجہ سے پریشان ہے؟ بلال حبشی کی وجہ سے. سنتے ہی حضرت صدیق اکبر اٹھ کے تشریف لے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین تھا یہ بلال حبشی کو خریدنے ہی گئے. اور ایسا ہی ہوا. آپ گھر آئے، جو سونا گھر میں پڑا ہوا تھا وہ لیا. امیہ بن خلف کے پاس گئے، کیا بلال کو بیچو گے؟ امیہ نے کہا ہاں میں بلال بیچنا چاہتا ہوں. کیا تم خریدو گے؟ کہا ہاں خریدوں گا، بتاؤ کتنے پیسے ہیں؟ اس نے ذرا زیادہ قیمت بتائی کیونکہ بعد میں ریٹ طے کریں گے. لیکن جب اس نے کہا نا اتنے اوقیہ سونا دے دو، تو آپ نے فوراً سونا نکال کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا. کبھی وہ ہتھیلی پہ سونے کی ڈلی کو دیکھتا ہے، کبھی حضرت صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتا ہے. منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹی رہ گئیں. حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا واقعی تم نے منہ مانگی قیمت دے دی؟ اللہ، میں نے تو زیادہ قیمت مانگی تھی، تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اب آگے منڈی میں جا کے بلال کو بیچو گے، بلال اتنے کا نہیں بکے گا، یہ گھاٹے کا سودا تم نے کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر مسکرائے، فرمایا تو نے تھوڑے پیسے مانگے، اللہ، تجھے پتہ ہی نہیں بلال کی قیمت کیا ہے. اگر آج تو اس سے بھی زیادہ مانگتا میں اس سے بھی زیادہ دینے کو تیار. میں گھر سے یہ ارادہ کر کے آیا تھا آج ہر قیمت پہ بلال حبشی کو خرید کے لانا ہے، کیونکہ حضور پریشان ہیں بلال کی وجہ سے. میرا مال کس کام کا اگر میں حضور کی پریشانی دور نہ کر سکوں؟ میرا مال کس کام کا اگر میں حضور کی پریشانی دور نہ کر سکوں؟ اگر تو اس سے بھی زیادہ مانگتا تو میں زیادہ دینے کو تیار تھا. منہ مانگی قیمت دے کے حضرت بلال حبشی کو خریدا. حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے. یا رسول اللہ آپ بلال کی وجہ سے پریشان تھے، دیکھے میں بلال کو خرید کے لے آیا. اب بلال امیہ بن خلف کا غلام نہیں، اب وہ بلال پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میں بلال کو خرید لایا ہوں اور آپ کی خدمت میں وقف کرتا ہوں. ذرا دل تھام کے سنیں. میرے آقا کریم نے اپنے پاس سے کچھ پیسے نکالے، فرمایا بلال کی خریداری میں میری طرف سے یہ شامل کر لو. تو صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟ جو میں دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اپنے آپ کو حضور کی ملک میں دے دو، تمہیں ایمان کی حلاوت محسوس ہو. اللہ، یہ مشرب صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کا اور میری دولت بھی آپ کی. شارحین حدیث لکھتے ہیں جس طرح کوئی آدمی اپنے پیسوں میں تصرف کرتا ہے، حضور اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے مال میں تصرف فرماتے ہیں. بے شک بے شک. حضرت صدیق اکبر ایک رات دعا مانگ رہے تھے رو رو کے. تو جب دعا مکمل ہوئی گھر والے پوچھتے ہیں رو رو کے رب سے کیا مانگ رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں میں رب سے مانگ رہا تھا یا اللہ اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے
کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ فرمائے۔ کیا خواہش ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا مال حضور کی ملک میں دے دیا۔ یا رسول اللہ میں جو خرچ کیا آیا ہوں وہ بھی آپ ہی کے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو خریدنے میں مال کس کا صرف ہوا؟ حضرت صدیق اکبر کا۔ حضرت صدیق اکبر کو مال پیارا ہے یا حضور کی رضا؟ حضور کی رضا۔ صدیق اکبر کیا چاہتے ہیں؟ وہ حضور کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر حضور کو راضی دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر حضور کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے پھر بلے شاہ قصوری لکھتے ہیں پنجے وقت پڑے نمازاں تے تنو لوگی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کرجد آئیوں تنو لوگی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو تنو لوگی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا یہ تو یار نہ کیتا راضی۔ بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا یہ تو یار نہ کیتا راضی، یہ تو یار نہ کیتا راضی۔ صدیق اکبر نے جس دن کلمہ پڑھا اس دن سے لے کے وصال تک زندگی اپنے لیے نہیں گزاری، زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزاری۔ حضور راضی رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سارا گھر ہی اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ بعض مفسرین نے تو جن میں علامہ قرطبی جیسی ہستیاں شامل ہیں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آپ نے اپنے تن سے لباس بھی اتار کے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کی تیاری کے لیے پیش کر دیا اور خود ٹاٹ کا بوریا لپیٹ دیا۔ اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اقبال نے لکھا تھا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس بس کے اندر بڑا رس ہے، بس اور کیا چاہیے؟ بس۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضور مل گئے اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ جب نہ سمایا کہیں عالم تخلیق میں عشق نبی ڈھل گیا پیکر صدیق میں، مجسمہ عشق رسول صدیق اکبر، پیکر عشق رسول صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کی کتاب حیات کا عنوان عشق رسول ہے۔ صدیق اکبر کی زندگی کا موضوع عشق رسول ہے۔ صدیق اکبر کی زندگی ذات رسول کے محور کے گرد گھومتی ہے۔ صدیق اکبر کی سوچ ایک ہی سوچ ہے، بس حضور کو خوش کرنا ہے، حضور کو راضی کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس مسجد کے لیے جگہ کس نے دی تھی، پھر تعمیر میں کس کس نے حصہ لیا، پر اتنا میں جانتا ہوں کہ جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی مسجد تعمیر کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس مسجد میں نماز با جماعت پڑھے تو 27 گنا ثواب ہے، اور اگر مسجد نبوی میں پڑھے تو ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ مسجد نبوی کے لیے کس نے جگہ خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی؟ سب سے پہلے مسجد نبوی کی جو جگہ خریدی گئی، جہاں سب سے پہلے حضور نے مسجد تعمیر فرمائی، وہ جگہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی۔ تو صدیق اکبر کے ثواب درجات آج بھی بلند ہو رہے ہیں یا سلسلہ رک گیا؟ ہو رہے ہیں۔ قیامت تک لوگ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، صدیق اکبر کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ آج کل تو سنا ہے کہ وہاں ریاض الجنہ میں جانا ہو تو ایپ کے ذریعے اپلیکیشن دے کے اجازت لینا پڑتی ہے، اور پھر سال میں ایک دفعہ اجازت ملے گی۔ ہمیں ریاض الجنہ میں حاضری کی اجازت مل جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے آیا ہوں،
ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کی خدمت میں اللہ بے شک جہاں حضور کا روزہ ہے اللہ گنبد خضرا کے نیچے وہ جگہ جہاں حضور کا روزہ پاک ہے، یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر یہ جگہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ اللہ کو صدیق اکبر کا مال کتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے روزے کے لیے جگہ وہ پسند کی ہے جو صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی۔ اللہ اللہ جہاں آج حضور کا روزہ پاک ہے، یہ جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ واہ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں کیا بات، بے شک واہ واہ بے شک ہر یار نبی دا سونا ہے مانتے ہیں نا، ہر صحابی جی بے شک جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ۔ اب تو ٹھنڈ بھی نہیں رہی، جتنے افراد حال میں بیٹھے ہیں یا میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے نہیں ٹھنڈ لگ رہی، ویسے بھی جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں اس کے لیے تو گرمی ایمان، حرارت ایمان کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ قرآن درس قرآن ہے تو قرآن کا عقیدہ ہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی اللہ، واہ واہ بے شک دو میں سے دوسرا، بے شک یہ ثانی اثنین کا تاج قرآن نے صدیق اکبر کے سر پہ سجا۔ اللہ بے شک ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اس کا کیا مطلب ہے دو میں سے دوسرا؟ جب بھی آپ گنتی گنتے ہیں 1 2 3 4 تو 1 کے بعد ہمیشہ 2 آتا ہے، 1 اور 2 کے درمیان عدد کوئی نہیں، نبوت اور صداقت کے درمیان مرتبہ کوئی۔ اللہ جیسے 1 کے بعد ہمیشہ 2 آتا ہے، نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین۔ بے شک ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، کیا باتاں نے یار غار دیاں، کیا باتاں نے یار غار دیاں کیا بات ہے، جنہیں حضور نے آج بھی اپنے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ یہ جملہ تو آپ سب کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر حضور کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو اس امت میں حضور کے بعد کون بزرگ ہستی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر بعد از مصطفیٰ بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ حضور نے اپنا مصلح کسے عطا کیا؟ اللہ بے بعد شک از مصطفیٰ بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں کہ حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ہستی ہے تو ابو بکر کی ہستی۔ سبحان اللہ یہ عقیدہ کہ سیدنا صدیق اکبر امت میں سب سے افضل ہیں، یہ کوئی 2-4 مولویوں کا عقیدہ نہیں ہے، اس پر اجماع امت ہے، بے شک بے شک اس پر اجماع صحابہ ہے، اس پر اجماع ہو چکا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس لیے اب یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہی عقیدہ ہے۔ مجھے وہ صحابی بتائیں جنہوں نے صرف حضور کی بیعت کی ہے اور حضور کے وصال کے بعد کسی صحابی کی بیعت نہیں کی۔ فاروق اعظم بڑی شان رکھتے ہیں پر انہوں نے حضور کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی ہے۔ عثمان غنی بڑی شان رکھتے ہیں پر انہوں نے حضور کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں کی بیعت کی ہے۔ مولا علی بڑی شانیں رکھتے ہیں، سمندر ہے فضائل کا،
لیکن انہوں نے اصحاب ثلاثہ کی بیعت کی ہے۔ ایک ہستی صحابہ میں جنہوں نے صرف حضور کی بیعت کی ہے، ان کا نام صدیق اکبر ہے۔ صحابہ نے ان کی بیعت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی صحابی کی بیعت ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، کیا بات ہے، یار غار دیاں۔ کیا بات ہے، صدیق اکبر کا ایڈریس کیا ہے؟ اللہ صدیق اکبر کس پتے پر رہتے ہیں؟ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، پتہ ہے روزہ سرکار تیرا۔ اللہ آپ کو خط لکھنا ہو تو کس پتے پر لکھیں گے؟ اللہ صدیق اکبر اپنے ایڈریس پہ رہتے ہیں یا حضور کے گھر میں رہتے ہیں؟ حضور کے گھر میں، جنہیں آج بھی حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ واہ واہ واہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم جب خلیفہ بنے ممبر پہ بیٹھنے لگے تو وہاں نہیں بیٹھے جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے، بلکہ جہاں صدیق اکبر کے قدم لگتے تھے فاروق اعظم وہاں بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں ابو بکر کے قدموں میں بیٹھوں۔ اللہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، فلسطین فتح کیا، مصر فتح کیا۔ اتنے بڑے فاتح جن کا نام سن کے کیسر و کسرا کانپتے تھے، وہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں جہاں ابو بکر کے قدم لگتے۔ اللہ اللہ، آنکھ والوں سے پوچھیں کہ ابو بکر کس ہستی کا نام ہے؟ جانشین مصطفیٰ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق۔ اسوہ رسول دیکھیں یا سیرت خلیفۃ الرسول دیکھیں، کردار ایک ہی نظر آتا ہے۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، یار غار دیاں کیا باتاں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ملفوظات میں ہے کہ اگر صدیق اکبر کی ریش مبارک کا ایک بال مل جائے تو میں اسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا وسیلہ بناؤں۔ اس قدر وہ ہستیاں بلند مرتبہ ہیں۔ تو عقیدہ کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھ کے بیان نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن اور حدیث سے بیان ہوتا ہے۔ آج بعض لوگ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے عقیدہ بیان کرتے ہیں، عقیدہ مورخین سے نہیں لینا، عقیدہ قرآن اور حدیث سے لینا ہے۔ تو قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی، ابھی قاری صاحب نے بھی وہ آیت تلاوت میں پڑھی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ جو مال کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی تھی خطبہ میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، سورہ واللیل میں حضرت صدیق اکبر کے مال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا ہے اور بلال حبشی کو خریدا ہے۔ یہاں قرآن نے حضرت صدیق اکبر کو ایک نام دیا ہے اتقا۔ اتقا اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل جو ہے اس میں معنی مقابلتاً پایا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، کیا بات ہے، یار غار دیاں ہے۔ کیا بات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا آج تم میں سے کسی کا نفلی روزہ ہے۔ ایک صحابی، سب صحابہ خاموش ہیں، ایک صحابی بولے ہیں سیدنا صدیق اکبر، یا رسول اللہ میرا نفلی روزہ ہے۔
اللہ فرمایا آج کسی نے نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کی، سب صحابی خاموش ہیں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے میں گیا، نماز جنازہ میں شامل ہوا۔ پھر حضور نے پوچھا آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ سب خاموش ہیں۔ ایک صحابی بولے ہیں صدیق اکبر یا رسول اللہ آج میں نے فلاں مریض کی عیادت کی ہے۔ پھر حضور نے پوچھا آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ اللہ سب خاموش ہیں۔ صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس کے اندر ایک دن میں یہ 4 عمل جمع ہو گئے وہ قطعی جنتی ہے۔ اعمال میں بھی، ایمان میں بھی صدیق اکبر کا مرتبہ بلند ہے، اعمال میں بھی بلند ہے۔ مریض کی عیادت، نماز جنازہ میں شامل ہونا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسروں کے غم بانٹنا، دکھ بانٹنا، یہ سیرت ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا، یہ سیرت ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کئی گھروں کا آپ نے ماہانہ خرچہ لگایا ہوا ہے۔ کئی گھروں میں حضرت صدیق اکبر ماہانہ خرچہ دیتے تھے۔ ابو جہل کی ایک باندی تھی زنیرہ۔ زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل نے ظلم کیا، روز مارتا تھا، کہتا تھا محمد مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو۔ زنیرہ قائم تھی، اس نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھوں کی نظر چلی گئی۔ تو ابو جہل کہتا تھا زنیرہ تو نے بتوں کو جھٹلایا تو لات و حبل نے تجھے اندھا کر دیا، وہ تانے دیتا تھا۔ بی بی زنیرہ کہتی ہیں لات و حبل کی کیا اوقات ہے کہ مجھے اندھا کرے، میرے رب نے مجھے اندھا کیا ہے، اس کی کوئی حکمت ہے کہ مجھے آزمائش سے گزار رہا ہے۔ میرا رب جب چاہے گا مجھ اندھی کو نظر لوٹا دے گا۔ تو ابو جہل کہتا تھا لات و حبل اب تجھے دوبارہ نظر نہیں دیں گے، تو اندھی ہو چکی ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ زنیرہ اندھی ہو گئی، اب نظر نہیں ملے گی، تو وہ کہتا تھا لات و حبل اب تجھے نظر نہیں لینے دیں گے۔ اور بی بی زنیرہ کہتی تھی کہ میرے رب کی حکمت ہے جو میں اندھی ہوئی ہوں، لات و حبل نے نہیں اندھا کیا، ہاں میرا رب جب چاہے گا مجھے نظر لوٹا دے گا۔ ایک دن بی بی زنیرہ صبح اٹھی ہیں تو کہتی ہیں میری آنکھوں میں تو نور آ گیا ہے۔ ابو جہل سے کہا دیکھ میرے رب نے مجھے نظر لوٹا دی ہے، ذرا اپنے جھوٹے خداؤں سے کہہ اب مجھے اندھا کر کے دکھائیں۔ ابو جہل اب منہ چھپاتا تھا اپنی اس باندی سے۔ حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا، صدیق اکبر آئے، کہا ابو جہل اسے بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں میں بیچوں گا، میں تو اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، یہ روز مجھے تانے دیتی ہے کہ دیکھو میرے خدا نے مجھے نظر لوٹا دی ہے۔ یہ کرامت تھی بی بی زنیرہ کی۔ اللہ چاہے تو ولیوں کو کرامت عطا کر سکتا ہے یا نہیں؟ بے شک، یا کرامت پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ بے شک۔ اللہ نے ولیوں کو بڑی شانیں عطا فرمائی۔ بی بی زنیرہ کی دعا قبول ہوئی، صحابیہ تھی، نظر مل گئی، انہیں بھی حضرت صدیق اکبر نے خریدا ہے، اللہ مال خرچ کیا ہے، حضرت صدیق اکبر نے بی بی زنیرہ کو خریدا ہے اور پھر اسلام کے نام پر انہیں بھی آزاد کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کتنے غلاموں پر مال خرچ کیا ہے، کتنے غلاموں کے لیے آپ نے مال خرچ کر کے انہیں ظالموں کے ظلم سے چھڑایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا وجود اسلام کے لیے بڑا نفع بخش تھا۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، درس قرآن کی محفل ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع فرمایا تھا۔ بے شک، حضرت صدیق اکبر کے دور میں کئی جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، بے شک، ہمارے ہاں تو ایک ہی جھوٹا آیا، آج تک ہم اس فتنے کو ختم نہیں کر سکے۔ غلام احمد قادیانی 1908 میں مر گیا، اب 2024 ہے، 115 سال تو گزر گئے ہیں اس بدبخت کو مرے ہوئے،
لیکن آج تک ہم وہ فتنہ ختم نہیں کر سکے. حالانکہ کتنے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے ہمارے زمانے میں؟ ایک. حضرت صدیق اکبر کے دور میں 5 جھوٹے نبی کھڑے ہوئے. مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی، سجا بنت حارث، مالک بن نویرہ، یہ سب اپنے اپنے علاقوں میں جھوٹے نبی بن کے کھڑے ہوئے. صرف 2.25 سالوں میں حضرت صدیق اکبر نے ان تمام جھوٹے نبیوں کا فتنہ مٹا کے امت کو انکار ختم نبوت کے فتنے سے نکال. کتنے سالوں میں؟ آج درس قرآن میں بیٹھے ہوئے حاضرین سیدنا صدیق اکبر کی فراست کو سلام پیش کرتے ہیں. ہزاروں سلام ہو سیدنا صدیق اکبر کے تدبر کو، عزیمت کو، جرأت کو، استقامت کو. جب آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا تھا تو اس وقت یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ابھی ٹھہر جائیں، مدینہ منورہ میں لشکر کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. سارے کام عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. جب آپ نے یہ ترجیح بنائی، یہ ترتیب رکھی، تو اللہ کی ایسی مدد شامل حال ہوئی کہ صرف 2.25 سالوں میں آپ نے سارے فتنے مٹا کے امت کو ان فتنوں سے نکالا. اور جب خبر آئی کہ مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہو گیا ہے، مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا ہے، جب آپ کو خبر ملی آپ نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا. سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جو اسلام کا دفاع کر کے خوش ہوتے ہیں، جو حضور کی عزتوں کی حفاظت میں ڈیوٹی دے کے شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا